اگر یہ کوئی عورت ایسی ہوشیاری کر رہی ہے کہ وہ لالہ خود اپنا نکلوا رہی ہے، ایڈی تیز ہے کہ وہ کہے کہ جی میں کسی مرد سے شادی کروں گی، پھر میں جا کے کورٹ میں خلا اپلائی کر دوں گی تاکہ میں پچھلے خاوند کی طرف، تو یہ سارا کے سارا غیر شرعی حلال ہی تصور ہوگا. وہ جب پچھلے کی طرف لوٹے گی بھی تو وہ بھی زنا ہی ہوگا، حرام ہی ہوگا. یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لیکن دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی، اس لیے کہ کسی کے دل کا حال تو میں نہیں پتا نا. کوئی دنیا میں قاضی یہ جج تو نہیں کر سکتا کہ اس نے پلان کر کے کیا یا واقعی ہوا ہے. دنیا میں اسٹیبلش کیا جائے گا. ان ساری چیزوں کے اوپر چیک جو ہے نا وہ خوف خدا ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں آیا کہ اگر کسی بیوی کو چھوڑنا ہے نا تو اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے، سورہ بقرہ میں آتا ہے. یہ نہ ہو کہ اسے بار بار رجوع کرتے رہو. چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، رکھنا ہے تو رکھو. کیونکہ دنیا میں آپ کوئی اس طریقے سے قانون نہیں بنا سکتے جو 100% پرفیکٹ ہو جب تک کہ خوف خدا اس میں شامل نہ ہو. اللہ کی شریعت کے قوانین بھی خوف خدا کے بغیر پرفیکٹ نہیں ہے. ورنہ ایک شخص کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق، اس نے دل میں سوچا میں نے اسے چھوڑنا ہے، ایک طلاق دے، 90 دن پورے ہونے سے ایک دن پہلے رجوع کر لے. اور رجوع اس لیے نہیں کیا کہ میں نے بسانی ہے، اس لیے کہ اسے پھر 2 ہفتے رکھ کے پھر ایک اور طلاق پھینکوں گا، پھر 90 دن اس کو ذلیل کروں گا، پھر 89 والے دن پھر میں رجوع کر لوں گا. تو اب اس کے اوپر چیک کو دنیا کے قانون تو نہیں ہے. وہ کہے گا میرا حق ہے، میری مرضی میں رجوع کروں. تمہیں کس نے کہہ دیا میں ذلیل کرنا چاہتا ہوں، میں رکھنا چاہتا ہوں، اندر نیت ہے نہیں رکھنا چاہتا. اس کے اوپر چیک کیا ہے؟ خوف خدا. دنیا میں جتنے شریعت کے قوانین ہیں ان کے اوپر بھی چیک خوف خدا ہی ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم جانتے تو ہو. اسی لیے قرآن میں جو یہ بار بار آیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں آپ دھوکہ دے لیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. آپ اپنی جو یہ بوتھی ہیں نا سونی سونی نورانی چٹی چمڑیاں اے سی میں رہنے والی، وہ کہتے نا پیر صاحب بھی بڑی چٹی چمڑی ہے. پیر صاحب نو ایک دہاڑے ذرا جون جولائی دی گرمی جڑا نا اے ذرا پتھر کٹواؤ نا اے سڑک دے کنارے، ساری نورانیت باہر نہ آ جائے تو منو پھاڑ لینا. ساری نورانیت باہر آ جائے گی اگر یہ آ کے بجری کوٹیں. ان کا بلٹ، یقین کریں ان کے ہاتھ اتنے نرم ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کے. ان کو آپ سلام لیں نا تو وہ اتنے بالکل لگتا ہے کہ ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، روئی کی طرح نرم. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو آپ کے پیسے پہ عیاشی کی ہوتی ہے. مجھے یاد آ گیا ایک مدنی لطیفہ عرض کر دیتا. میری وائف مجھے کل بتا رہی تھی، اگلے دن نا وہ کہہ رہی تھی کہ فیس بک پہ نا کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی، اس میں 2 ہاتھ بنے ہوئے تھے. ایک ہاتھ جو ہے وہ کالا سا تھا، بڑا بھدا سا ہاتھ، اور ایک بڑا خوبصورت ہاتھ جس کے ناخنوں پہ نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کمانے والا ہاتھ، اس میں لکھا تھا خرچ کرنے والا ہاتھ. تو یہ پیروں کے ہاتھ کمانے والے نہیں ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. کمانے والے ہاتھ تو پھر بدے ہی ہوں گے نا. خرچ کرنے والے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کو بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، چاہے پیروں کے ہوں چاہے عورتوں کے ہوں. تو اس طرح کے معاملات کو اس حوالے سے ضرور دیکھنا چاہیے. آپ اپنی شکلوں سے، مال سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں. صحیح. تو یہ یعنی انسان کے دل میں خود جو ہے نا وہ کھٹک جاتی ہے. اچھا یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ صحیح مسلم میں ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. جو جامعہ ترمذی میں حسن ابن علی والی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ بے سکونی دیتا ہے. یہ حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی علیہ السلام رضی اللہ عنہما. تو اس طرح کے سارے معاملات میں اس عورت کو تو پتہ ہے وہ کیا چکر چلا رہی ہے. اب وہ خام خواہ لوگوں کو کہتی پھرے، یہ علیحدہ معاملہ ہے. وہ دھوکہ جو دے رہی ہے وہ اللہ کو یا عوام کو دھوکہ نہیں دے رہی، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا.